یکسانیت کے جتنے بنیادی اصول ہیں جن کے اوپر ایک قوم بن سکتی ہے، ایک ملت بنتی ہے اور انسانیت ایک ہوتی ہے، یونٹی میں آتے ہیں، تو یہ جو چیز ہے یہ حجۃ الوداع میں تو واضح الفاظ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کی ہوئی ہے، اور وہ اصول ذکر کیے ہیں کہ کیسے ہم ایک ہو سکتے ہیں۔ مثال کے طور پہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے حجۃ الوداع کے موقع پہ، آپ غور کیجئے، صحیح بخاری شریف کے اندر حدیث موجود ہے 1739 نمبر پر، اور صحیح مسلم کی وہ جو لمبی حدیث ہے 1218 نمبر انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق، آپ ان دونوں کو دیکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پوائنٹ ہائی لائٹ کیا ہے، وہ ہے معبود کی معرفت کا۔ جب تک آپ اپنے الہ کے بارے میں ایک نہیں ہوتے، قوم تب تک نہیں بنتی۔ معبود، مسجود، ہمارا خالق کے بارے میں نظریہ ایک ہوگا تو ہم ایک قوم بنیں گے۔ اس لیے قرآن بار بار کہتا تھا اہل کتاب کو، تعالوا الی کلمۃ، تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اچھا، اور اس میں جو موضوع ڈسکس کیا نا، آج بھی لوگ اس موضوع کے اندر جو ہے نا اختلاف رائے رکھتے ہیں، خود ایون کہ مسلمانوں کے اندر بھی۔ مثال کے طور پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی معرفت کا وہ حصہ ڈسکس کیا ہے عین اللہ کا، کہ اللہ کہاں ہے۔ اب یہ لفظ تو ایک چیز ہی ذکر ہوئی ہے کہ اللہ کہاں ہے، بیان تو وہیں کیا گیا، لیکن حقیقت میں یہاں اشارہ ہے کہ اگر آپ نے ایک قوم بننا ہے تو پہلے آپ کو اپنے معبود کے بارے میں کلیئر ہونا چاہیے۔ اگر آپ اپنے خالق کی معرفت رکھتے ہیں تو پھر آپ ایک قوم بن سکتے ہیں۔ یہ پہلی چیز ہے کہ خالق کی معرفت کا ہمیں علم ہونا چاہیے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر اشارے سے بھی اور بول کر بھی، گویا آپ یہ کہہ لیں کہ گونگوں کو بھی یہ سبق دے دیا، وہ جو بول نہیں نہ سکتے وہ دیکھ لیں۔ اب میں نے آپ کے سامنے جو دو ریفرنس رکھے ہیں، دونوں میں آپ بخاری مسلم میں دیکھیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رفع راسہ، اس سر کو بھی اس طرح اوپر اٹھایا، اور پھر حدیث کے الفاظ ہیں فقال باصبعہ السبابہ تھی یرفع الی السماء، انگلی کو آسمان کی طرف بھی اٹھاتے، اور پھر وینکتھا الی الناس، پھر لوگوں کی طرف اس طرح۔ ٹھیک، یعنی گویا اشارے سے گویا باڈی لینگویج بھی یہ بڑا، اس کا مطلب ہے کہ جو نہیں سن سکتا وہ دیکھ لے، کہا، اور اس کے بعد کہا کہ اللہم حل بلغت، اے اللہ کیا میں نے پہنچا دیا ہے؟ اور لوگوں نے کہا ہاں پہنچا دیا ہے، تو کہا اللہم مشہد، اللہم مشہد، اس کا مطلب اللہ آسمان میں ہے۔ یہ بنیادی عقیدہ آج تک لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی، اللہ کہاں ہے۔ صحیح، یہ پہلی چیز معبود کی معرفت، اور اس میں آپ نے ہائی لائٹ کیا کہ اللہ آسمان میں ہے۔ حدیث میں لفظ ہیں، آپ نے سر کو بھی آسمان میں اٹھایا اور اشارہ بھی کر دیا۔ یہ حجۃ الوداع کے موقع حجۃ الوداع کے موقع پر ساری دنیا دیکھ رہی ہے، ساری دنیا پسند اسلام دیکھیں نا، تو وہاں پہ یہ بتلایا جا رہا ہے کہ ایک قوم بننے والے جو ہوتے ہیں نا، ان کا سب سے پہلے معبود کے بارے میں عقیدہ کلیئر ہوتا ہے، وگرنہ اگر آپ خدا کے بارے میں نظریے مختلف رکھتے ہیں آپ ایک قوم نہیں بن سکتے۔ اسی طرح دیکھیں نا، مجوسی ہیں، انہوں نے کہا دو خدا ہیں، نیکی کا الگ ہے، برائی کا الگ ہے۔ اسی طرح ٹرینٹی آ گئی، انہوں نے کہا نہیں تین خدا ہیں، اور آگے بڑھتے بڑھتے ہما ہوا است، اور ہر میں ہر ہے، اور جب نظریہ معبود کے بارے میں مختلف ہے قوم ایک نہیں بن سکتی۔ پہلا پوائنٹ، اس لیے ہمیں اپنے معبود کے بارے میں اور عقیدہ اللہ کی معرفت کے بارے میں ہمیں جو ہے سیکھنا چاہیے، اور گہرائی سے اس کے اوپر دسترس ہونی چاہیے۔ یہ حجۃ الوداع میں پوائنٹ آؤٹ کیا گیا ہے، ایک قوم کے لیے معرفت الہی ضروری ہے۔ سیکنڈ چیز، دوسرا پوائنٹ اس میں، اگر ہم ایک قوم بننا چاہتے ہیں تو ہمیں یہ ہونا چاہیے کہ ایک سکسیسفل کانسٹیٹیوشن چاہیے، ہمیں پورا ایک مکمل لا چاہیے، ضابطۂ حیات زندگی بسر کرنے کے لیے، جس کو ہم نے فالو کرنا ہے۔ وگرنہ ہم قومی، ہمارے پاس قانون نہیں ہوگا تو یہ تو پھر بھیڑ بکریوں والی بات ہوگی، قانون نہ ہوا تو پھر ہم قوم نہیں بن سکتے۔ تو یہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، آپ صحیح بخاری شریف کی حدیث اٹھائیں 45 نمبر، جہاں پر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ تشریح کی کہ حجۃ الوداع کے موقع پر
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عرفہ کے میدان میں تھے تو الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، یہ آیت اتری، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس موقع پر یہ آیت اتری، اور صحابہ کو وہ موقع بھی یاد ہے، اور آپ کا بتلانا سکھانا حجۃ الوداع کے موقع پر اس چیز کی طرف اشارہ ہے کہ یاد رکھنا زندگی بسر کرتے ہوئے مکمل کانسٹیٹیوشن جو ہے وہ دین اسلام مکمل ہے، آپ کو کہیں اور جانے کی اب ضرورت نہیں، کوئی چیز بھی ایسی نہیں ہے۔ اب یہاں پر میں تھوڑا سا مینشن کروں گا، آپ دیکھیں بلکہ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے تو چیلنج کیے ہوئے ہیں کہ آپ کسی پوائنٹ کے اوپر ہمارے ساتھ گفتگو کریں، ہم آپ کو بتائیں گے کہ اسلام نے ہر چیز کو ہائی لائٹ کیا ہوا، اور اس وقت انسانیت کے لیے سب سے بہتر دین ہے ہی اسلام ہے۔ اس کے اوپر سر عام ان کے چیلنج جو ہے نا وہ پڑے ہوئے ہیں سوشل میڈیا پہ، باقی بھی میڈیا کے اوپر۔ پھر تیسری چیز یہ بتلائی گئی ہے اسی حجۃ الوداع کے، ون نیشن بننے کے فارمولے، ہاں جی، ون نیشن، آپ نے ایک قوم بننا ہے نا، تو اس کے لیے جو دوسرا فارمولہ تھا کہ آپ کا قانون مکمل ہونا چاہیے، تو ہمارے پاس اللہ کا شکر سکم نہیں ہونا، تو اسلام میں سکم نہیں ہے، تو بتلایا اسلام آپ کا قانون ہے، اس کو فالو کریں۔ ٹھیک ہے۔ تیسری چیز اس کے اندر اگر ہم نے ایک قوم ایک ملت بننا ہے تو وہ ہے کہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ ہم نے ریولیوشن کی پیروی کرنی ہے، رائے کی نہیں۔ ٹھیک ہے۔ اگر کوئی مسئلہ بنے گا رائے، عقل کو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عقل ایک ٹول دیا ہے، ایک ہتھیار دیا ہے، لیکن ہمارے لیے جو قابل اتباع ہے وہ وہی ہے۔ عقل سے آپ سمجھیں، پرکھیں۔ اسلام یہ نہیں کہتا کہ آپ جو ہے نا وہ بے عقل ہو، نہیں۔ اس کو سمجھنے کے لیے میں ایک مینشن کرتا ہوں، اقبال کا ایک شعر ہے، وہ بڑا مزیدار ہے، کہتا ہے کہ عقل گو آستاں سے دور نہیں، عقل گو آستاں سے دور نہیں، اس کی پہنچ میں حضور نہیں، دل بینا بھی کر خدا سے طلب، آنکھ کا نور دل کا نور نہیں۔ حواس خمسہ ہے نا، آنکھ، زبان، تو حواس خمسہ تو غلط بھی ہو جاتی ہیں۔ آپ غزالی کو پڑھیں، احیاء العلوم کو پڑھیں، کیمیاء سعادت کو، وہ کہتے ہیں دور سے اڑتی ہوئی کوئی چیز نظر آتی ہے تو بندہ کہہ سکتا ہے پرندہ قریب آتا تو وہ کچھ اور جہاز نکل آتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ آنکھ بھی دھوکہ کھا سکتی ہے نا۔ کسی نے کہا تھا کہ بعض اوقات نا آنکھوں کا دیکھا ہوا کانوں کا سنا ہوا جھوٹ ہوتا ہے، ہو جاتا ہے، بالکل ٹھیک ہے نا۔ اور اس پر صحیح بخاری میں حدیث بھی دلالت کرتی ہے، عیسیٰ علیہ السلام نے دیکھا بندے کو چوری کر رہا تھا، حالات بھی دلالت کرتے ہیں جی۔ تو چوری کر رہا تھا بندہ، میں شیخ صاحب کو میں بھی گفتگو کرنا ذرا سمیٹیں اس پر۔ تو وہ جب کر رہا تھا چوری تو انہوں نے کہا کہ چوری کر رہا، اس نے کہا نہیں، تو انہوں نے کہا میں اپنی آنکھوں کو چٹلا دیتا ہوں، پیغمبر ہیں عیسیٰ علیہ السلام، دیکھیں نا، تو وہ کہہ رہے ہیں میں اپنی آنکھوں کو چٹلا دیتا ہوں۔ تو یہ میں نے اس لیے بتایا کہ یہ جو ہمارے ہاں آج کل ہے نا عقل پرستی اور سائنس کا غلبہ، سینس اور سائنس اور لو آف وزڈم، یہ ٹولز ہیں،